السلام علیکم. Yasin'sAnalysis.com کے پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. www.Yasin'sAnalysis اور اس کے علاوہ جو یوٹیوب چینل ہے NI on Market آپ سے تقریباً ڈیلی بیسس پہ ڈیٹیل بریفنگ پہ یا شارٹس پہ ملاقات ہوتی ہے اور پاکستانی اور بین الاقوامی بازاروں کے اوپر ایک تجزیہ اور تبصرہ پیش کیا جاتا ہے اور تھوڑی سی ایک نظر رکھی جاتی ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹوں میں، کرنسی میں، کموڈیٹیز میں، گولڈ اینڈ سلور میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اسٹارٹ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ آج جمعرات کا دن ہے اور آئندہ 4 دنوں کے لیے بازاروں میں ایک لانگ ویکینڈ اسٹارٹ ہو رہا ہے. کل ہے جمعے کا دن. کل امریکہ اور پوری یورپ اور دنیا کی تمام مارکیٹیں بیشتر 80-90% مارکیٹیں بند رہیں گی. کل ہے گڈ فرائیڈے اور اس کے بعد سیٹرڈے، سنڈے کو ایسٹر ہالیڈے اور منڈے کو بھی کچھ مارکیٹیں، زیادہ تر مارکیٹیں بند ہونے کے جو ہے وہ رپورٹ ہے ہمارے پاس. تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹوں میں کیا کچھ ہوگا اور آج جو کہ ایک ویکلی کلوزنگ ہم اس کو کہیں گے کہ ویک اینڈ پہ مارکیٹیں جو ہے وہ کس حوالے سے اور کس ٹیکنیکلٹیز کو فالو کرتے ہوئے بند ہوتی ہیں. اچھا، آج تو ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ رپورٹ آ رہی ہے شام میں 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. امریکہ کی GDP کی رپورٹ ہے جو سلائٹلی خراب آ رہی ہے اور اسی طریقے سے امریکہ میں جو ویکلی جاب لیس کلیم ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑھ کر آ رہا ہے، یعنی اس کو بیڈ کہہ سکتے ہیں آپ US اکانومی کے حوالے سے. لیکن اوور آل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اور خرابی پیش ہو رہی ہے. لیکن جو GDP کی رپورٹ ہے وہ 4.9 سے 3.2% آ رہی ہے. یہ ہم کمپیریٹیولی دوسری رپورٹس کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹ تو ہے خراب. بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں کیا کچھ ہوتا ہے اور بازاریں اس کو کس طریقے سے ٹیک اپ کرتی ہیں. لیکن ہمارے پاس کل کا جو دن ہے، کل فرائیڈے، گڈ فرائیڈے، مارکیٹیں بند رہیں گی. لیکن اس بند مارکیٹ میں امریکہ کا جو اسٹیٹسٹیکل بیورو ہے وہ اپنے رپورٹ شائع کرتا ہے اور وہ ہے PCE پرائس انڈیکس، جو کہ ایک انفلیشنری رپورٹ ہے. اور یہ ہمیں یاد ہے کہ پچھلے مہینے بھی اس کے اوپر زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی اور مارکیٹ میں ایٹ سڈن بڑی موو آ گئی تھی. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا تھا کل تو مارکیٹیں بند رہیں گی، کل اسکرین بند رہے گا، تو کل اگر یہ رپورٹ آ جاتی ہے ڈاؤن فال کی طرف تو پھر کیا ہوگا؟ بازاریں تو بند ہیں، کلوز ہیں. تو اس کا ایفیکٹ منڈے کی جو مارکیٹ اوپن ہوگی، منڈے کو ظاہر ہے کہ US مارکیٹ کھلی ہے لیکن یورپ اور بیشتر ممالک جو ہے وہ ایسٹر ہالیڈے کے حوالے سے بند رہیں گی، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ منڈے کی مارکیٹ پہ لازمی پڑے گا. تو بہرحال اس حوالے سے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو پوزیشنز ہوتی ہیں، چاہے آپ نے فزیکل ٹریڈ کیا ہوا ہو، چاہے آپ مارجنل ٹریڈ یا ورچوئل ٹریڈ کرتے ہیں، آپ اپنی پوزیشن کو لیکوئڈ کر کے جائیے کہ ان 2 اور 3 اور 4 دنوں کی جو لانگ ویکینڈ ہے، ہالیڈیز ہیں، ان میں کیا ہو جائے، کیا بیڈ نیوز آ جائے، نو بڈی نوز. تو لیکن نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان 4 دنوں کی تعطیلات میں اگر ماحول بڑا سازگار رہتا ہے امریکہ میں اور ریسٹ آف دی ورلڈ میں، کوئی بیڈ نیوز کریٹ نہیں ہوتی، تو بازاریں اس کو پازیٹیو کنسیڈر کرتے ہوئے منڈے کو مارکیٹ گیپ سے اوپری سطحوں پر کھل سکتی ہیں. اچھا، اب سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے، آپ مجھ سے کہیں گے جناب ابھی تو بڑی جنگی صورتحال چل رہی ہے یوکرین میں، روس میں اور فلسطین، اسرائیل، سیریا، ان تمام معاملات تو بڑے نیگیٹو چل رہے ہیں. لیکن یہ تمام جو جنگی صورتحال ہیں یہ ایک پریویس ایفیکٹ ہے اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب منڈے کو مارکیٹ کھلی تو ہم نے یہ سنا کہ جناب اسرائیل اور فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، روس اور یوکرین میں. یہ ایک اولڈ سٹوریز ہو چکی ہیں اور یہ مارکیٹ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہی ہے کیونکہ یہ 4-6 مہینے اور سال 1.5 سال سے یہ جنگی صورتحال چل رہی ہے. لیکن ان کل فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے کو جو 4 دن ہمارے سامنے آئیں گے اس کے اندر نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ چاہے چائنیز مارکیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جو لونر ایئر ہالیڈیز میں ایک ہفتے کے لیے بند ہو جاتی ہیں، نیشنل ہالیڈیز میں 15-20 دن کے لیے چائنیز مارکیٹیں جب کلوز ہوتی ہیں اور کلوز کے بعد جب مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں اور ان 4-6 دنوں اور ہفتہ 10 دن میں بالکل پیسفل ماحول رہتا ہے اور یہ ساری سیلیبریشن بڑی پیسفلی ہوتی ہے، تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ آتا ہے اور مارکیٹیں اوپری سطحوں پر چلی جاتی ہیں. تو یہی کچھ ابھی بھی مجھے جو میری اپنی اسٹڈیز ہیں اس کے حوالے سے میں آپ تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس چاہے گولڈ، سلور یا اسٹاکس کی جو بھی پوزیشنز ہیں اس کو لیکوئڈ کریں. آپ اس ہوپ پہ نہ
رہے ہیں کہ جناب مارکیٹ جو نیچے آ جائے گی یا مارکیٹ اوپر چلے جائے گی. جو بھی آپ کا پروفٹ ٹیکنگ ہو رہا ہے وہ آج کلوز کریں, اپنی پوزیشنز کو اسکوائر کریں, اور منڈے سے جب مارکیٹ کھلے گی تو اپنی پوزیشنز کو دوبارہ آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اب جو صورتحال ہو رہی ہے, جیسے امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم کافی عرصے سے آپ سے میری گاہے بگاہے ملاقات ہوتی ہے, شارٹس میں بھی آپ تو تمام لوگوں سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ جناب امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہیں انہوں نے تو نہ رکنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. اچھا, اب دوسری طرف جو جنگی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن جو کور ایشو ہے جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں جو انٹرسٹ ریٹ کے کٹ ہونے کی جو بازگشت ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے. پورا 2023 کے سال میں ہم یہی سنتے رہے کہ جناب 2024 میں امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو ریڈیوس کر دے گا, فرسٹ کوارٹر میں کرے گا, یا اب فرسٹ کوارٹر گزر رہا ہے تو کہیں گے سیکنڈ کوارٹر میں کرے گا. تو اس پوائنٹ یہاں پر اس کو ریئلائز آپ کریں کہ ورڈ استعمال ہو رہا ہے کٹ, ورڈ استعمال ہوتا ہے ریڈیوس, کمی ہونا, گھٹا دینا. یہ باتیں جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس میں اسٹاک مارکیٹیں پازیٹیو ٹیریٹری میں جاتی ہیں, اور یہی وجہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی جو اسٹریم لائن انڈیکس ہیں, S&P, ڈاؤ جونز, نیسڈیک, یہ نہ رکنے کا انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ بنا رکھا ہے. S&P کا پہلے ہم کہتے تھے کہ 5000 پہ رکے گی, نہیں 5300 ہو گیا. نیسڈیک جو ہے وہ 19000 پہ جا رہا ہے, اس کا جو ٹارگٹ ہو گیا ہے. اب جس طریقے سے S&P نے 4800 کا لیول بریک کیا تھا اور نئے سائیکولوجیکل بیریئر 5000 کو کراس کر گئی, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیسڈیک بھی جو ہے وہ 20000 کے بیریئر کو کراس کر جائے گا. اور اسی طریقے سے جو بات ہو رہی تھی ڈاؤ جونز کی, وہ 40000 کو کراس کر چکا ہے, وہ آپ کے سامنے. تو جو نیو بیریئرز یا نیو ریکارڈز یا نیو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ نیسڈیک کا ہے, اور نیسڈیک 20000 کو کراس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور بہت جلد کراس کر لے گا. اس کی وجہ آپ سن لیجئے. جس طریقے سے امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ایک بات ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس امریکہ کی جو نمبرز آ رہے ہیں, چاہے وہ جی ڈی پی کے نمبر ہو, پرائس انڈیکس ہو, انفلیشن نمبر ہو, جاب رپورٹ ہو, یہ سارے نمبرز اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں نیگیٹیوٹی کا پہلو دکھائی نہیں دیتا. اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یا میٹاورس کا, اس وجہ سے ان بیسس پہ جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنی ہیں جو گرافک پروسیسنگ یونٹ کریٹ کر رہی ہیں, جس میں سر فہرست انویڈیا ہے, اس کے شیئرز پچھلے سال جو $150 اور $200 تھے, آج $1000 پہ اس کے سٹاکس کے ریٹ آ چکے ہیں. اسی طریقے سے ایپل, امیزون, الفابیٹ, گوگل, مائکروسافٹ, نیٹ فلکس, فیس بک, میٹا, ان تمام کی جب آپ شیئرز اٹھا کر دیکھتے ہیں اور ان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کو چیک کرتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی نہیں لگے گا کہ جناب S&P, ڈاؤ جونز, نیسڈیک یا رسل جو ہے وہ ڈکلائن کر جائیں گے. ڈکلائن ہونے کی کہیں کوئی خبر موجود ہی نہیں ہے. اچھا, اب اسٹاک سے ہٹ کر اب ہم آ جاتے ہیں میٹل آئٹم میں. اب میٹل میں آپ دیکھتے ہیں کہ گولڈ کی قیمتیں یہ بھی تاریخ کی نئی رقم کر رہی ہیں. 2200 یعنی $2200 پر آؤنس کے حساب سے سونے کی قیمتیں ہو چکی ہیں. اب وائی دس گولڈ مارکیٹ از گوئنگ اپ, اتنے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجوہات آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے, دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جناب ایک تو امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ جب بھی کٹ ہونے کی بات ہوتا ہے, اسٹاکس, کرنسیز اینڈ گولڈ جو میٹل آئٹم ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی ایک بات ہو گئی, اب اور پھر جب اسٹاکس میں جو تیزی آئی ہوئی ہے, اسٹاکس میں میں نے جیسے آپ سے یہ کہا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جو آئی ٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ یا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والے یہ گیجٹس جو ہیں, موبائل ہیں, لیپ ٹاپ ہیں, ٹیبلٹس ہیں, کمپیوٹرز ہیں, ان کی جو پلیٹیں ہیں, ان کی جو مدر بورڈ ہیں, ان کی جو چپس ہیں, ان کے جو سمس ہیں, اس کے اندر گولڈ اینڈ سلور کا استعمال ہوتا ہے. اب ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے میٹل آئٹم میں. تو پہلے زمانے میں ہم یہ سنتے تھے جب یہ گیجٹس نہیں تھے تو جناب خواتین کی جولری میں بہت استعمال ہو رہا ہے. انڈیا میں ہولی آنے والا ہے, تہوار شروع ہو رہا ہے, عید الفطر آ رہی ہے, دسہرہ آنے والا ہے, تو جناب یہ ساری جو ہمارے پاس جو فیسٹیوٹیز آتی تھیں تو اس حوالے سے ہم سنتے تھے بھئی گولڈ مہنگا ہو گیا, گولڈ اپنے لوگ اپنے لو ونس کو جو ہے گفٹ کرتے ہیں. اب یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں. اب باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ جتنے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جو میٹل آئٹم ہے ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आ रहा है। वो जो कंबशन इंजन है जिसमें रिंग पिस्टन इस्तेमाल होते थे, उसका दौर अब ऑब्सलीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारे पास एसयूवी कारें, टेस्ला, नियॉन, निसान, ये सारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी जो इंजन तो अब खत्म ही हो गया, बैटरी सिस्टम आ रहा है और बैटरी जो है उसके अंदर और उसके जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल है, क्योंकि अब हम यही कहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर अब इंडस्ट्रियल आइटम बन चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल में खवातीन जो है वो ज्वेलरी पहनती हैं तो जनाब सोना महंगा हो रहा है। ये वजह नहीं है, ये वजह पहले थी, अभी भी है, लेकिन अब एडअप हो गई हैं चीजें। एडअप क्या हो गई हैं? ये जो मैंने आपसे कहा, ये जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ गई हैं, इसके बाद बाजारों में सोने चांदी में अभी भी बहुत पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। सोना तो बहरहाल फिर भी $2200 पर है, चांदी इस वक्त $25 के करीब चल रही है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। सिल्वर की मार्केटें ऊपर जा सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्वर ना सिर्फ ये मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप में इस्तेमाल होता है, बल्कि सिल्वर में तारें इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स भी जो है वो सिल्वर के इस्तेमाल होते हैं। और तांबा चूंकि उससे ज्यादा महंगा हो चुका है, तो तांबे को छोड़ लोग सिल्वर को परचेस करने में इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि सिल्वर की जो इस्तेमाल है और सिल्वर की जो प्रोडक्शन जो जमीनों से निकालते हैं वो कम है। तो इन कंपैरिजन में जब हम ये चीजों को देखते हैं तो सिल्वर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इसको आप तमाम लोग वॉच करें। अच्छा, इसी तरीके से और क्या खबरें हैं? फ्राइडे को यह मैंने जिक्र कर दिया कि कल जो है वो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएगी, लेकिन जाहिर है मार्केटें बंद होगी, इसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट पे पड़ेगा। मोहतात रहें, बहुत बड़ी रिपोर्ट है कल इन्फ्लेशन रिपोर्ट, जो कि मार्केटों को हिला के रख देता है, लेकिन चूंकि मार्केटें बंद रहेंगी मंडे को इसका जो है इफेक्ट आएगा। अच्छा, कुछ देर पहले हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो बरतानिया की है। बरतानिया में ये कह रहे हैं कि पिछले साल उनके पास जो आज डेटा रिसीव हुआ है वो ये कह रहे हैं कि वहां पे कुछ रिसेशनरी सिलसिला था, रिसेशन आ सकता था, कसाद बाजारी का डर था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि बरतानिया में पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि बरतानिया में जो इन्फ्लेशन रेट था, जो वहां पे गिरानी थी, महंगाई का जो आलम था, वो 11.1%, 40 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर बरतानिया का रेट था। आज हम देख रहे हैं बरतानिया में जो इंटरेस्ट रेट है, वो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3.4% आ चुका है। दैट्स अ वेरी गुड साइन है उनकी इकोनॉमी को मजीद ग्रो होने के हवाले से। तो आप ये देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी की लहर आई हुई है, कहीं कोई बैड न्यूज नहीं है, सिवाय ये कि जंग हो रही है। वो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि वो तो 3-4 साल से, महीनों से ये काम हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है जिसपे हम ये कहें कि अमेरिका और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें गिरावट का शिकार हो जाएंगी। इवन कि आज आप कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSX को देखिए, 67,000 के बैरियर को क्रॉस करके ऑल टाइम हिस्ट्री हाई कराची स्टॉक बन गया है, और इसमें भी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि PIA जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस लोकल स्टॉक्स में एक पोटेंशियल आया है और लोग उसको परचेज कर रहे हैं। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं। कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कल गुड फ्राइडे है और कल अमेरिका में इन्फ्लेशन रिपोर्ट भी आएगी। ये आप अपने जहन में रखिए। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि अपनी पोजीशंस को स्क्वायर करें, और जिस तरीके से जो सूरत हाल है बाजारों में, उसमें सिर्फ तेजी ही दिखाई दे रही है। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे को होपफुली, और देखते हैं कि इन 3-4 दिनों में क्या खबरें रहती हैं और मार्केटें टेक्निकली और फंडामेंटली किन टेक्निकल लेवल्स पर खुलती हैं मंडे को एंड ट्यूसडे को। थैंक यू, खुदा हाफिज़। यासीन आपके